बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल्ला खान एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ आपने हमारे देखे हैं, कुछ सियासत के हवाले से करते हैं, कुछ तल्ख होते हैं, कोई हम लोगों की नुमाइंदगी कर लें। लेकिन आज भी हम एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं, वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, लेकिन हम इस प्रोग्राम के तवस्सुत से ये कहेंगे वो खुद अपना तारफ़ करवाएंगी। मेरी मुराद जो है रमेश सलीम से है। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने कीमती वक्त में टाइम दिया। आपको देख रहे हैं सोशल मीडिया के अंदर बड़े प्रोग्राम्स आपके हो रहे हैं, बड़ी आप जो है वो मसरूफ़ हमें देख रही हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करवा लें कि आपका बैकग्राउंड क्या है और सियासत के अंदर आप कैसी हैं और मुस्तकबिल में आप क्या करना चाह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं यहाँ से अपना ओपिनियन भी सामने रख सकूँ और मैं सियासत पे ख़ासकर ख़वातीन की सियासत पे बात कर सकूँ। उससे पहले मैं अपना तारुफ़ करवाऊँगी, वो ये कि मैंने पहले कॉमर्स में मास्टर्स किया था, एमकॉम किया था विद गोल्ड मेडल एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से एफिलिएटेड विद ऑस्ट यूनिवर्सिटी। उसके बाद मैंने CSS 2 बार फेल किया था एंड आई ओन दैट फेलियर विद प्राइड, बिकॉज CSS का जो जनरल रिज़ल्ट है वो फेलियर है। 98% लोग फेल करते हैं, 2% लोग पास करते हैं, तो इट इज़ ओके टू फेल सम टाइम। बट आफ्टर दैट मुझे ये रियलाइज़ हुआ दैट देयर इज़ पोटेंशियल ऑफ चेंज इन दिस कंट्री। ठीक है, CSS में आप बहुत से सब्जेक्ट से पढ़ते हैं, आप रिलेट करते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, समहाउ आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, तो आपको अपने मुल्क के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। तो उसके बाद मैंने डेवलपमेंट स्टडीज़ में MS किया और MS में जो मेरा रिसर्च टॉपिक था वो था अनवीलिंग द वुमेन्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन थ्रू सोशो कल्चरल लेंस इन डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद। उसके बाद मैं पॉलिटिक्स में एक्टिवली अपने वालिद के साथ 2024 में आई हूँ और साथ ही मैंने अपना MS किया है। मैं जो पार्टी का जो मुझे ओहदा मिला है आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दिस, मुझे दिया गया है कि फिर मैंने अपना इंटरेस्ट भी शो किया है दैट आई वांट टू बी इनटू पॉलिटिक्स, और मेरा यही रिसर्च टॉपिक भी है। और फिर जो है मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगी, और जो आप सोशल मीडिया का मुझे कह रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो ये भी फिर मैं उसके बाद ही एक्टिव हुई हूँ। मैडम आपकी पार्टी की तरफ ही आते हैं, क्योंकि आपका ताल्लुक जो है पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ है और आप उसकी जनरल सेक्रेटरी हैं वुमेन विंग की। मैडम बहुत सारे होते हैं सवाल, हम अब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से शुरू कर लेते हैं। उनकी सियासत से आपने अब तक क्या सीखा है? उनकी सियासत से पहले तो मुझे नहीं पता था बीबी हैं कौन। मुझे उनके बारे में सिर्फ तब पता चला कि जब मैंने अपने वालिद को दिसंबर 27 में नम आंखों में देखा, क्योंकि वालिद घर का सुतून होता है और मजबूत शख्स होता है, और मैं उस वक्त छोटी थी, मुझे नहीं मालूम था। तो जब मैंने पूछा और अपनी वालदा से देखा, बाबा से पूछा, तो वो बीबी शहीद की शहादत की बात हो रही थी। तो मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी आई कि ये कौन है, ये मोहतरमा कौन है जिनके लिए मैं अपने वालिद को नम आंखों में देख रही हूँ। तो उस क्यूरियोसिटी में मैंने बीबी के ऊपर लिखी गई बुक डॉटर ऑफ ईस्ट पढ़ी है। तो जब मैं वो बुक पढ़ रही थी तो एक बेटी की जो एसोसिएशन है उसके वालिद के साथ, तो मैं खुद भी बेटी हूँ, तो मुझे अपना आप भी ना उस तरह से आप उस जगह पे जैसे आप कहें कि किसी के शूज़ में पाँव रखना, वैसा फील होता था कि अच्छा बीबी इस चीज़ से गुजरी हैं, बीबी ने डेमोक्रेसी के लिए क्या कुछ सहा। और उस किताब में वो जो कैफियत थी बीबी की, जब भुट्टो साहब को फांसी दी जा रही थी, भुट्टो साहब की फांसी के वक्त में बीबी घर में जो कैद में थी, वो किस सिचुएशन में थी, वो सारी चीज़ों से ना जब आप गो थ्रू करते हैं तो आप रिलेट कर सकते हैं बीबी के दर्द में भी। फिर उसके बाद जो वो वतन से बाहर हैं जला वतनी में, तब वो क्या सोच रखती थी, तब वो क्या कुछ फेस कर रही थी, तब उन्होंने अपने एक भाई को कैसे देखा कि वो कत्ल हुए हैं, जहर दिया गया था शाहनवाज भुट्टो साहब को। फिर जब वो वापस आई तो अपने दूसरे भाई को कैसे उन्होंने खोया, वो सारी चीज़ें जो हैं एक पस मंज़र था जिसको मैंने पढ़ के समझा कि बीबी क्या। और ये ऐसा नहीं है कि मैंने एकदम से वो किताबें पढ़ी, जब वो मैं अपने शऊर में आई और जब मुझे इंटरेस्ट हुआ और मैं शख्सियत के बारे में और जानना चाहती थी तो मैंने वो चीज़ें की हैं। बीबी से मैं इंस्पायर्ड इस तरह से हूँ कि अगर मैंने उनकी ज़िंदगी को जब पढ़ा तो मुझे सिर्फ यही पता चला कि इबादत एक ही है, वो ये है कि आप जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े रहें, जालिम के ख़िलाफ़ खड़े रहें, ताकतवर के ख़िलाफ़ खड़े रहें, मज़लूम के साथ खड़े हों, कमज़ोर के साथ खड़े हों। उससे जो इंस्पिरेशन मुझे मिली है मैं उस नज़रिए पे हूँ।
اب پارٹی میں بھٹو صاحب کے بعد بیبی کے بعد بہت سے لوگ ایلیگیشنز لگاتے ہیں کچھ نہیں رہا, اور میں یہ کہتی ہوں کہ جب لیڈر نہیں رہتا اصل وفات تب شروع ہوتی ہے, اور نظریے کے ساتھ کھڑا ہونا, نظریہ جس نے پڑھا ہے اس کا فرض بن جاتا ہے. تو میں اس کے اوپر ہوں, اور میری یہی انسپریشن ہے کہ میں اس نظریے کے اوپر ثابت قدم رہوں. میڈم بہت ساری دکھی داستانیں ہیں ان کی, اگر ہم انٹرویو پہ بیٹھ جائیں میرے خیال میں کوئی 12-13 گھنٹے اسی پہ گزر جائیں گے. میڈم بات کرتے ہیں پاکستان میں, کیونکہ خود خاتون ہیں, پاکستان میں سب سے بڑا خواتین کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ پاکستان میں جو خواتین کا سب سے بڑا مسئلہ اگر ہے, اور وہ مردوں کا بھی ہے, وہ پدرشاہی نظام ہے, وہ پیٹریارکی ہے. جتنا اس نے خواتین کو روندا ہے اتنا ہی مردوں کو بھی مجبور کیا. ٹھیک ہے, ایک ٹاکسک میسکولینٹی آپ کو جس معاشرے میں دکھتی ہے وہ اسی پیٹریارکی کی وجہ سے ہے. اسی طرح اسی پدرشاہی نظام میں آپ دیکھیں گے کہ ہر عورت کسی نہ کسی لیول پہ ٹرول ہو رہی ہے. کس طرح سے ہو رہی ہے کہ اگر کسی فیملی میں پڑھنا ہی الاؤڈ نہیں ہے تو جو پرائمری تک پڑھی ہے اس کے اوپر کردار کشی کی گئی, اس کا کریکٹر اسیسینیشن کیا ہوا گاؤں دیہاتوں میں اگر میں جا رہی ہوں تو. پھر کسی فیملی میں آپ تھوڑا سا آگے ہے جو میٹرک تک پڑھنے کا ہے خواتین کے لیے, مطلب میٹرک تک بھی نہیں پڑھتی, پرائمری تک ہی پڑھتی ہیں, تو اس فیملی میں میٹرک تک والی جو لڑکی ہے وہ خراب ہے, وہ ہاتھ سے نکلی ہوئی ہے, وہ اس کو آپ کریکٹر اسیسینیٹ کر چکے ہوں گے اس کے خاندان والے. اب جن فیملیز میں میٹرک تک پڑھتی ہیں بچیاں, ان میں کوئی FSC اور BS تک چلی جائے تو ان بچیوں کو کیسے کیسی باتیں سننے کو ملتی ہوں گی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. میڈم آپ نے ٹرولنگ کا ذکر کیا ہے, کچھ دن پہلے ہم نے آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر آپ کی پوسٹنگ دیکھی, اس پہ بڑا آپ کو ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑا. آپ کے والد صاحب آپ کے ساتھ موجود تھے, اور آپ اس ٹائم رو رہی تھی, اس حوالے سے ذرا بتائیے گا. تھوڑا سوشل میڈیا کے حوالے سے بتائیے گا, اس حوالے سے اس حوالے سے یہ بتائیں گے. سوشل میڈیا جو ہے نا اس نے سوسائٹی کو کس طرح سے خراب کر دیا ہے. اب آپ ہیں, آپ نے اس پہ کوئی غلط کمنٹ نہیں کیا ہوگا, بیکاز یو نو کہ میں آپ کو فیس کروں گی, کبھی نہ کبھی تو مل جائیں گے. سوشل میڈیا پہ یوزر ABCD, نو پرسنالٹی, نو آئیڈینٹی, نو انڈیویجویلٹی, آپ کچھ بھی ٹائپ کر سکتے ہیں. یو آر بیہائنڈ دا کی بورڈس, آپ نے کسی کو فیس ہی نہیں کرنا, تو آپ کو اکاؤنٹیبل کون ٹھہرائے گا؟ ٹھیک ہے, اس اکاؤنٹیبلٹی سے جو بچایا ہے نا سوشل میڈیا نے لوگوں کو, تو لوگ کچھ بھی اپنی فرسٹریشن بھی سوشل میڈیا پہ وایا کی بورڈ نکالتے ہیں. اور میرے لیے تو اب بھی فخر ہی ہے کہ ہم دن دہاڑے سامنے بات کر رہے ہیں, کی بورڈ کے پیچھے نہیں چھپے ہوئے. تو ٹرولنگ یہ جو کر رہے ہیں اس میں صرف تھوڑی سی جو سوشل میڈیا کے اوپر رول ریگولیشنز ہونے چاہیے, جیسے CNIC کے نیم ہیں نا آپ کے, اسی طرح سے صحیح نیمز پہ آپ کی CNICs پہ آپ کے اکاؤنٹ ہونا, تو کوئی فیک اکاؤنٹ نہیں ہوگا. ہر بندے کو پتہ ہوگا میری فوٹو کے ساتھ یہ گندی بات جائے گی, تو کوئی اس طرح کی جرات نہیں کرے گا. میڈم یہ تو آپ جب حکومت میں جائیں گے اس پہ بھی آپ کام کریں, اب بھی آپ حکومت کے اندر پرپوزل آپ دے سکتی ہیں. یہ تو وہی, کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کچھ دنوں سے آپ کے خلاف ٹرولنگ بہت زیادہ تھی کہ بھئی یہ ہو گیا, بلا ڈرامے کے طور پہ استعمال کیا گیا تھا اس چیز کو, لیکن آپ کو کاؤنٹر کر دیا. میڈم خواتین کے حوالے سے آپ نے بات کی, اور ہم دیہاتی خواتین کی بات کریں کیونکہ آپ کا تعلق بھی جو ہے وطن عمل اور ارد سے ہے, وہاں پر سب سے بڑے مسائل وہاں پر اب بھی موجود ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے لیے آپ نے کیا پلان ترتیب دیا ہے؟ سب سے جو آپ پانی کے مسائل دیکھ لیں, آپ کے لیے خواتین کی شادیاں وہاں پر نہیں ہو رہی, اور بھی بہت سارے شادیاں تو ارلی میرجز کا مسئلہ ہے یہاں پہ, شادیاں تو کروا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کوئی خود کر لے تو اس کو آنر کلنگ میں مار بھی دیں گے, ایسا مسئلہ نہیں کہ شادیاں نہیں کروائیں. اصل جو ایشو کسی بھی سوسائٹی میں ہے نا وہ ہیلتھ, ایجوکیشن اور انفراسٹرکچر کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, انفراسٹرکچر میں یہ آپ کی باقی بیسک نیڈس بھی آ جاتی, ایون آپ کا جو کلین واٹر ہے وہ بھی آ جاتا ہے. تو جب بھی کبھی ہمیں موقع ملتا ہے تو میں خود عورت ہوتے ہوئے بھی اس چیز کو سمجھتی ہوں. ایجوکیشن کے اوپر اگر میں بات کروں نا تو مجھے اپنے والد کے ویژن کی شاید اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جس وقت باقی سب کو یونیورسٹیز میں ایڈمیشن مل رہا ہے پرائیویٹ, تو جب میرا ایڈمیشن ہوا تو میرے والد نے مجھے تب کہا تھا کہ بیٹا یو آر گوئنگ ٹو دس گورنمنٹ کالج. میں نے کہا میں گورنمنٹ کالج میں کیوں جاؤں, یہ میرے پاس پرائیویٹ کالج کی پروسپیکٹس ہے. بابا نے کہا آپ جاؤ, میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. تو میں گورنمنٹ کالج میں چلی گئی. ٹھیک ہے, اب میں وہاں پہ ایجوکیشن لے رہی ہوں تو کسی کے سامنے میں ڈسکلوز کرتی ہی نہیں تھی کہ میں کون ہوں, لو کی, بالکل لو پروفائل ہو کے میں اپنا کالج جا رہی ہوں, پڑھ رہی ہوں, واپس گھر آ رہی ہوں, اور میں کلوزلی کسی کسان کی بچی کو دیکھ رہی ہوں, کسی مزدور کی بچی کو دیکھ رہی ہوں کہ وہ گورنمنٹ کالج میں کس طرح سے آ رہی ہے,
کیا ڈیلی کے وہ مسائل فیس کر رہی ہے. اب ان مسائل میں یہ بھی ایک مسئلہ ہے جو ہماری سوسائٹی کا, آپ یہ ٹرولنگ کی بات کرتے ہیں کہ کسی بچی کے ساتھ کسی لڑکے نے کوئی نمبر بھی پھینکا ہے نا, اگلے دن سے وہ بچی کی ایجوکیشن گئی. میں نے یہ چیزیں قریب سے دیکھی ہیں. اور جب میں نے اپنے والد سے یہ پوچھا تھا نا کہ اب میرا شروع ہو گیا ہے تو مجھے تو انٹرسٹنگ ہی نہیں لگ رہی یہ فیلڈ, تو بابا نے کہا کہ کوئی بھی فیلڈ کبھی انٹرسٹنگ نہیں ہوتی, آپ نے بینچ مارک خود سیٹ کرنا ہوتا ہے. تو وہی موٹیویشن تھی کہ میں گورنمنٹ ادارے سے پڑھ کے گولڈ میڈلسٹ بنی ہوں. ٹھیک ہے, آپ نے بات کی, بڑی گہری بات آپ کر گئی ہیں کہ کسی کو چیز پھینکنا, لڑکے اور لڑکی کے درمیان یہ چیزیں کرنا, آپ نے وہ بھی فیس کیا. بیسک ہم چلے جاتے ہیں خواتین کے تشدد کے حوالے سے. جی آپ بتائیے گا آپ کا کیا. سوری ٹو کٹ یو, میں نے کہا کہ میں نے یہ بچیاں جو ہوتی ہیں نا بیک ورڈ ایریاز کی, وہ گورنمنٹ ایجوکیشن کے جو مسائل ہیں وہ گورنمنٹ اداروں میں تو آ ہی جاتی ہیں پڑھنے, مگر ان کو بعد میں جو سوسائٹی میں فیس کرنا پڑتا ہے نا اس سے کوئی گو تھرو نہیں کر سکتا ہے. جو آپ نے پیٹریارکی کا آپ نے پوچھا نا کہ کیا مسائل اس سوسائٹی میں ایک عورت کو فیس کرنے پڑتے ہیں, ان میں سے ایک مسائل یہ بھی کہہ رہی ہوں کہ کسی مرد کی, یا کسی مرد تو ویسے نہیں, کسی ایسی اس طرح کی کیا کہتے ہیں مخلوق کی حرکت کی وجہ سے, نوجوان بھی نہیں کہتی نا میں ایسے انسان کو کہ جس کی وجہ سے کسی دوسری بچی کی ایجوکیشن ضائع ہو, اس کو نہ مرد کہہ سکتی ہوں میں, نہ انسان کہہ سکتی ہوں. اب اس کی اس حرکت کی وجہ سے بچی کی تعلیم گئی, اگلے دن اس کے ہاتھ پیلے کر کے کسی اور درندے کے ساتھ باندھ دیا, اب وہ ڈومیسٹک وائلنس کا بھی شکار ہوگی, تعلیم سے بھی جائے گی, کسی طرح سے خود مختاری کی طرف نہیں بڑھ سکے گی. اب وہ غلطی کس کی تھی؟ تو میں اس دن میری ایک ہوئی تھی کانفرنس میں بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ ہم نے ویمن امپاورمنٹ, ویمن ایجوکیشن سب کچھ کر لیا, مگر ہم نے اس معاشرے میں مرد کو تیار ہی نہیں کیا کہ وہ اس عورت کے ساتھ چل سکے. ایسا ہے اس سوسائٹی میں. میڈم خواتین پہ تو بڑا اچھا کام کری ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ خواتین پہ جو تشدد ہو رہے ہیں اس کے خلاف جو وہ کمی نہیں ہمیں نظر آ رہی, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ تشدد میں کمی تب آئے گی جب عورت کو خود بتایا جائے گا کہ اگر اس کو کسی نے تھپڑ مارا تو وہ بھی مار سکتی ہے. میں اکثر کچھ ویڈیوز اگر تشدد کی آ رہی ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ, کچھ بھی چھپا نہیں ہوا سامنے آ جاتا ہے, تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اب میں دیکھتی ہوں اس لڑکی کے پاس کرسی ہے, وہ مرد اس کو کچھ بھی اٹھا کے مار, اور اس عورت کے ذہن میں یہ آ ہی نہیں رہا کہ میں بھی کچھ اٹھا کے مار سکتی ہوں واپس اس کو. جب یہ واپس ریٹیلیٹ کریں گی نا تو پھر مرد کو پتہ چلے گا کہ یہ سائیکولوجیکل ابیوز ہے, اٹ از ناٹ اونلی فزیکل ابیوز. وہ جو مار کھا رہی ہے اس کو سینس آف سیکیورٹی نہیں ہے, تو وہ مینٹلی ابیوز ہو رہی ہے اس تشدد سے بھی. تو کبھی یہ کریں گے ریٹیلیٹ تب یہ. میڈم سیاست کی طرف واپس چلتے ہیں. چلیں, موجودہ حکومت کی خواتین کے حوالے سے آپ ان کی کارکردگی کو کس حوالے سے دیکھتی ہیں؟ جو خواتین کی آپ دیکھیں, میں ریزرو جو سیٹس ہوتی ہیں نا اس پہ آئی ہوئی خواتین پہ بات کروں گی نا, تو وہ صرف یہ ہے کہ ریزرو کوٹاز صرف اس پاپولیشن کے لیے جو ہاف آف دا پاپولیشن ہے. اب میں یہاں پہ جو بات کر رہی ہوں اس کو ریپیٹ کروں گی. ہاف آف دا پاپولیشن میں کہہ رہی ہوں عورتوں کو, تو جو ادر ہاف ہے نا وہ ان عورتوں کی اولادیں ہیں. ٹھیک ہے, ہاف آف دا پاپولیشن آف دا گلوب از ویمن, اور ادر ہاف از دا چلڈرن آف دیٹ ہاف. تو عورتوں کو کوٹا دیا گیا, سمبولک ریپرزنٹیشن دی گئی ہے, یہ غلط ہے, یہ ناانصافی ہے اس جینڈر کے ساتھ جس کی آگے اولادیں ہیں. ایجوکیشن وائز بھی اسی ہاف کو آگے کیا جائے, کیونکہ وہ جو بچے اس گلوب کو چلا رہے ہیں نا ان کی تربیت اچھی ہوگی. پھر اگر آپ اس کو پرٹیکولرلی پاکستان میں لیں تو پاکستان میں بھی عورتوں کی پاپولیشن زیادہ ہے, تو پاکستان میں بھی جتنے پاکستانی وہ ان عورتوں کی اولادیں ہیں. تو عورت کو پڑھائیں گے تو پڑھی لکھی نیشن ملے گی. یہ کول لوگ ایسے شروع کرتے ہوئے لکھتے ہیں, گیو می ایجوکیٹڈ مدرز آئی ول گیو یو ایجوکیٹڈ نیشنز. میڈم بڑی دکھی داستانیں آپ خواتین کی کارکردگی کر رہی ہیں, اصل وجہ کیا ہے؟ کیا آپ کیا سمجھتی ہیں جو خواتین جو آ رہی ہیں سیاست کے اندر, جن کی مخصوص نشستیں ملیں یا کوئی بھی پارلیمنٹیرین ہے, وہ اپنا کردار اچھا ادا نہیں کر رہی؟ وہ اپنا کردار اچھا ادا کریں گی بھی جب ان کو بھی آگے, جو میں کہتی ہوتی ہوں کہ وی نیڈ مور مین ٹو سپورٹ فیمنزم. تو جب ہمیں مرد سپورٹ کریں گے تو ہم بولڈ ڈیسیژنز لیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں, میں ان کے اوپر بھی اس وجہ سے تنقید نہیں کرتی کیونکہ وہ میری جیسی عورتیں ہیں, اور میں عورت کے اوپر کبھی تنقید اس وجہ سے نہیں کر رہی کہ میں عورت ہوں تو میں اس لیے نہیں کر رہی. کوئی عورت دشمن بھی ہے نا میری صدیوں پرانی, اور اگر وہ کسی مقام پہ پہنچیں گے آئی ول سپورٹ ہر.
हम तो, मैं मर्दों को देखती हूँ, वो तो किसी औरत को जब किसी तरह से देखते हैं तो वो ट्रोलिंग पे, वो उसको बैश करने पे लग जाते हैं। इवन बाज़ दफ़ा तो मैं ऐसी ऐसी चीज़ें देखती हूँ कि औरत को इस्लाम में डिस्करेज किया गया है पॉलिटिकली, तो मैं कहती हूँ आप तो फिर अनपढ़ है ना, आपने तो अपना मज़हब ही सही नहीं पढ़ा। इस्लाम ने तो औरत को लिबरेट किया, कितनी हदीसें हज़रत आयशा से मंसूब, तो ये पॉलिटिकल फैब्रिक था ना उस वक्त का कि हदीसें लेने सहाबा हज़रत आयशा के पास जा रहे हैं। हज़रत खतीजा एक बिजनेस वुमन थी, तो लिबरेटिंग मज़हब को आपने अपनी कंजर्वेटिव इंटरप्रिटेशन के थ्रू औरत को उसमें कंटेन करने के लिए क्यों इस्तेमाल किया? मैडम, मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान पीपल पार्टी इक़्तिदार में आती है, तो आप या आपके ख़वातीन की जो विंग है वो सबसे पहला कदम क्या उठाएंगे? मैं जो ख़वातीन विंग बना रही हूँ बड़ा सिस्टमेटिकली बना रही हूँ। मैं उनको अपने साथ जोड़ रही हूँ और मैं उनको बाकायदा बताती हूँ कि कुछ काम असेंबली में बैठ के हो सकते हैं, तो वो जब हमें असेंबली में पहुँचाएंगे तो तभी मैं ये कहती हूँ कि मैं अगर रिजर्व सीट्स पे जाऊँगी उससे पहले मेरी प्रायोरिटी ये होगी कि मैं जनरल इलेक्शन कंटेस्ट करूँ। मैडम, थोड़ा सा आप अपना जवाब जो है इधर ही रोकिएगा। आपने बताया कि मैं अपनी विंग बना रही हूँ, आप उस पर काम कर रही है। आप किसी भी पार्टी को उठा लें, किसी भी पार्टी को उठा लें, उसकी हिस्ट्री है, वो अपने मनपसंद लोगों को ही फ्रंट पे लाती है। ख़वातीन विंग के हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या आप इसे डिफरेंट करेंगे या इसी पे ही आप चलेंगे? नहीं, मैं इससे अभी से ही डिफरेंट कर रही हूँ। इफ यू गो थ्रू आवर सोशल मीडिया पेज, I have given the opportunity, I have given the platform to the young kids, even आप कह सकते हैं, बच्चियाँ हैं बिल्कुल, आप 6-7 क्लास की, they have showed me interest कि हम बोलना चाहती हैं और लाखों में उनके व्यूज़ आ रहे हैं हमारे पेज से। तो मैंने कहा कि इनकी वीडियोस भी हमारे पेज से लगेंगी, इन बच्चियों को प्लेटफॉर्म भी दें, ये बोलना चाहती हैं, इनको बोलने दें। कोई बच्चों को स्टेज देता है, और जब कभी मेरी स्पीच भी होती है ना, कभी मुझे कहा जाता है कि आपको हम स्टेज देंगे, मैं स्टेट सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर मेरी स्पीच ख़त्म कर दें, वो लेडी हैं वो इंटरेस्ट शो कर रही हैं स्टेज पे आके बोलने के लिए, तो उनको ये टाइम दे दें। ऐसी मेरा नहीं ख्याल कि कोई किसी हर बंदा यही कहता है कि हम ही फ्रंट पे आऊँ, लेकिन आपकी जो बहुत सारी चीज़ें जो वो डिफरेंट हमें दिखाई दे रही है। मैडम, ख़वातीन की जो विंग है जिसको वुमेन विंग कहा जाता है, वो इस टाइम जो नुमाइशी इदारा बना हुआ है। मैं क्योंकि एक्सपीरियंस से बात करना चाहूँगी, नुमाइशी इदारा अगर कहीं मैंने देखा होगा तो कहीं सोशल मीडिया पे किसी दूसरी पार्टी का देखा होगा, वरना मैं किसी पे तनकीद नहीं करती हूँ। मैं जो एक्सपीरियंस जो मेरा अपना है वो तो अपनी पार्टी से रिलेटेड होगा, ठीक है, तो वो नुमाइशी हमारे उसमें नहीं है, ठीक है, वो एक्सेप्शंस होंगी भी। तो एक्सेप्शनल केसेस में से ये एक केस है कि हमारे यहाँ वुमेन विंग नुमाइशी दायरा नहीं है, बल्कि बाकायदा इस तरह का हमारा एक टीम वर्क बना हुआ है, हम मिल के साथ चलती हैं और हमारा एक विजन है जो मैं हर एक औरत के साथ डिस्कस करती हूँ, जो मैं आपके साथ भी डिस्कस कर रही हूँ कि व्हाट आई वांट टू डू फॉर वुमेन। उस विजन को सपोर्ट करने के लिए विजनरी ख़वातीन जब घरों से बाहर निकलती हैं, वो नस्लों को सपोर्ट करने के लिए निकलती हैं, क्योंकि माँ की गोद पहली दरसगाह है। तो वो जब वो माँ आके हमारे साथ बैठती है ना, तो मैंने उनको कोई लॉलीपॉप नहीं देना है, मैंने उनको विजन देना है कि उस विजन के लिए आके बैठे। और कभी हमने किसी को ये लालच नहीं दी कि हम पैसे बांट रहे हैं तो आ जाए, हम बिरयानी खिला रहे हैं तो आ जाए। मैंने उनको कहा है कि आपने प्राइमरी भी पढ़ी है, मैट्रिक भी की है ना, आप माँ हैं, तो आपका सियासी शऊर होना बहुत ज़रूरी है। तो जो हमारा पीपल्स सेक्रेटरीट ऑफिस है, ये आपकी अब यूनिवर्सिटी है, यहाँ आए मुझसे सवाल पूछे। ये तो मैडम जब भी कोई सियासतदान या कोई भी आता है तो उसी तरह ही दावे करता है, बुलंदो बांग जो है दावे किए जाते हैं। अगर हम शहर के अंदर की बात करें तो आपके मुकामी कितने पार्लियामेंटेरियंस ने पता नहीं कितने जलसों के अंदर कितने दावे किए, वो धरे के धरे रह गए हैं। तो आप भी क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल के अंदर आप भी अगर कोई जनरल इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं या कुछ भी करती हैं, तो क्या आप भी इसी तरह हवाई दावे करेंगे, हवाई फायर करेंगे, आप अमली इक़दाम? नहीं, हम दावे वो करेंगे जो हम कर सकते हैं। सबसे पहली बात वो करनी चाहिए जिस पे आप खुद पूरे उतर सकते हैं, ठीक है। और सियासत को ऐसे लोग कहते हैं कि ये सारा का सारा झूठ है, जो कि मैंने जो अब तक देखा है अपने वालिद को देखा है कि एक एक्टर की ये जॉब है। नहीं, आपको मैं जो बताती हूँ, जो मैं सियासत को समझती हूँ, मैं सियासत को इबादत समझती हूँ, क्योंकि देखें नमाज पढ़ने से ना वो फरिश्ते भी बहुत हैं, ठीक है, और खिदमत
ایسی چیز ہے نا سیاست میں جو خدمت کی جاتی ہے وہ ایسی چیز ہے کہ آپ کرتے مخلوق کی اور ہوتی خدا کی ہے. ٹھیک ہے, تو میں سیاست کو عبادت سمجھتی ہوں, تو عبادت میں جھوٹ نہیں ہوتا. میڈم کیا سمجھتے ہیں مقامی سطح پر آپ خواتین کے لیے اختیار بنانے کے لیے کوئی خاص اقدامات کر رہی ہیں؟ خاص اقدامات جو میں ابھی ایجوکیشن کی طرف ہر جگہ جا کے ایڈوکیسی کرنا, میری ابھی جس طرح سے جس پلیٹ فارم پہ آواز سنی جائے گی, ابھی اس لیول پہ جہاں پہ میں ابھی ہوں, یہاں پہ صرف میری جو آواز ہے نا یہ ان سب کے لیے بھی ہے جو نہیں کر سکی. مطلب وٹ آئی ایم ڈوئنگ اٹ فار دا ویمن ہو کوڈنٹ. تو میں اگر ان کے لیے ایڈوکیٹ کر رہی ہوں, میں ان کے لیے آواز اٹھا رہی ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایسی پوسٹس پہ ہیں جو کچھ کام کر سکتے ہیں, جو پالیسی میکنگ کے اوپر ہیں, جو امپلیمنٹیشن کے اوپر ہیں, میں ان کی توجہ اس طرف لانا چاہتی ہوں. میڈم دیکھیے یہ تو بڑا مشکل آپ نے ٹاپک جو ہے وہ چھیڑ دی ہے, کیونکہ آپ کو اس ٹائم پتہ ہے کہ صوبے کے اندر وفاق کے اندر جس بندے کی جو ہے وہ پارٹی ہوتی ہے, جو بندہ اس کو لیڈ کر رہا ہے اسی کی مانی جاتی ہے. تو یہ تو بڑا مشکل ٹاپک ہے. اگر آپ صرف گورنر تک کی دے رہے ہیں تو گورنر از ناٹ اے پالیسی میکر, کیونکہ اس کی نیچے پوری ٹیم ہونی چاہیے, سی ایم اور باقی چیزیں ہونی چاہیے. تو بہت ساری چیزیں جو ہو آپ کو کرنا پڑے گا. آخری سوال تھوڑا سا تلخ بھی ہے, کرنے جا رہے ہیں, اس کے بعد مائنڈ اپ کرتے ہیں کہ آپ کا ٹائم بہت شارٹ ہے. میڈم جس کے پاس پیسہ, دولت, شہرت, کیا وہی سیاست میں آتا ہے یا غریب بھی آتا ہے؟ یہ واقعی کیونکہ یہ ٹرولنگ میں نے کچھ 2-3 دوستوں نے ڈسکس کیا, میں نے کہا جی میڈم آ رہی ہیں, ان سے ہم انٹرویو کر رہے ہیں, تو انہوں نے مجھے کہا جی ان کے پاس بڑے پیسے, دولت, ان کے والد صاحب یہ ہیں وہ اس طرح. تو یہ کیا سمجھتی ہیں اس حوالے سے, آپ کیا کہیں گے, ان لوگوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہ رہی ہیں؟ اور دوسرا کہ واقعی جن کے پاس پیسہ, دولت, شہرت ہوتی ہے تو وہی آتے ہیں یا غریب لوگ بھی سیاست کے اندر آتے ہیں؟ نہیں, اس میں غریب لوگ بھی سیاست میں آ سکتے ہیں. اور اگر جو پیسے والی آپ بات کر رہے ہیں نا, تو دیکھیں جس کو خدا دے گا وہی لگائے گا. اور میں نے اپنے والد کو آج تک اپنی جیب سے لگاتے ہوئے دیکھا ہے, میں نے ان کا ہاتھ یوں ہی دیکھا ہے. ٹھیک ہے, اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو مجھے بتائیں وہ صرف وہ پھر باتیں کرے گا نا جھوٹے, جو آپ نے بھی کہا کہ یہ اعلان کیا وہ اعلان کیا اور کام کچھ نہیں ہوا. تو آپ مجھے بتائیں جس کے پاس فائنینس نہیں ہے تو وہ پھر آ کے پہلے اعلان ہی کرتا رہے گا. ایسا ہی ہے نا, جس کے پاس فائنینس ہے وہی آ کے اعلان کر کے عوام کے لیے کچھ کرے گا بھی نا. تو دونوں چیزیں میٹر کرتی ہیں. آپ کے پاس شعور ہے, آپ کیپیبل ہیں, اور آپ کسی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس فائنینشلی آپ اسٹرانگ نہیں ہیں, تو آپ پھر بھی سیاست میں آ جائیں. کیونکہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ میں نے اپنے ونگ میں وہ خواتین رکھی ہوں جو فائنینشلی اسٹرانگ ہوں. میں آپ کو اگر آپ مجھ سے کہیں گے تو میں آپ کے ساتھ وہ جو نوٹیفیکیشنز ہوتے ہیں وہ بھی شیئر کر دوں, تو ان میں کانٹیکٹ نمبرز بھی ہیں وہ بھی شیئر کر دوں. تو آپ ان سے پوچھیں وہ کیا کرتی ہیں, تو وہ آپ کو بتا دیں گی وہ کس فیملی سے بلانگ کرتی ہیں, ان کے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں, اور وہ ہمارے ساتھ صدر ہیں, کوئی جنرل سیکرٹری ہے UCVC لیول پہ. تو ہم تو نہیں دیکھ رہے نا, کہ ہم تو قابلیت دیکھ کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہیں. لیکن لوگ تو تنقید کرتے جا رہے ہیں. لوگ تنقید کریں گے, ایسا ہو نہیں سکتا کہ لوگ تنقید نہ کریں. حضرت علی کا قول ہے کہ آپ جب بھی کبھی کسی ایسے شخص کو دیکھیں کہ جس کی پہچان ہو اور اس کے اوپر کوئی تنقید نہ کرے, تو اس سے بڑا منافق کوئی نہیں. بہت شکریہ میڈم, آپ نے قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا ہے. آپ کا ٹائم ہمیں جو لگ رہا تھا کہ مشکل ہی آپ نے ہمیں ٹائم دیا, لیکن چلیں بہت شکریہ آپ کا. یہ بیسک جو میں تھوڑا سا آپ کو تعارف کرواتا چلوں کہ سلیم شاہ صاحب جو ہے وہ اس ٹائم بڑے مانے ہوئی شخصیت ہے. انہوں نے اس سے پہلے جتنے بھی دعوے وغیرہ کیے تھے وہ انہوں نے مکمل کیے ہیں. اگر وہ سیاست کے اندر نہیں بھی رہتے تھے, جب بھی ان کے گھر یا ان کی فیملی کے اندر یا ان کے اجرے پہ کوئی بھی جاتا تھا, آج تک انہوں نے خالی ہاتھ کسی کو نہیں بھیجا. اسی طرح ہم بھی مطمئن ہوں گے کہ ان کی جو بیٹی ہے وہ بھی اسی نقش قدم پہ چلے. اور بہت سارے ان سے ہم نے تلخ سوالات کیے, کچھ اندر کی باتیں ہم نے کھینچنے کی کوشش کی ہے, لیکن بیچ میں سے یہ بھی کھا کے میں نے کہا جی فی الحال اس طرح بات نہیں کرنے جا رہے. لیکن کوشش یہ کی ہے کہ ہم پارٹی کے والے سے بات کریں, خواتین کے والے سے بات کریں. بیسک جو میڈم ہے رمیش سلیم جو ہے وہ بیسک وومن امپاورمنٹ میں بہت زیادہ اس ٹائم کام کر رہی ہے. تو بہت شکریہ. میرے جتنے بھی دوست ہیں, میرے جتنے بھی جاننے والے ہیں, تو یہ پروگرام لازمی دیکھیے گا, بڑا انٹرسٹنگ پروگرام ہے. تو اگلے پروگرام تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.